اب میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسے واقعے کی طرف جو پچھلے دنوں بلکہ پرسوں غالباً ہمارے ملک میں پیش آیا۔ ہم چیخ چلا رہے تھے کہ سویڈن میں کسی بدبخت نے قرآن جلا دیا اور ہم سارے اس پر مغموم ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور سراپا پریشان ہیں، اسمبلیاں، ادارے، افراد، شہری، سویلین، نان سویلین، سارے اس پر پریشان ہیں۔ دنیا کی ارب ہا مسلم آبادی مغموم ہے۔ اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ یہ مزاج کیا ہے؟ یہ تربیت کیا ہے؟ کس نے ایسا سکھایا؟ کس کے مذہب نے یہ درس دیا؟ کون ایسا مبلغ ہے؟ کس کی یہ تبلیغ ہے؟ کس کی یہ تقریر ہے؟ کھوج لگایا جائے۔ سویڈن والے کو جا کے پکڑیں یا جڑاں والا میں بدبخت نے قرآن کی توہین کر دی؟ کیا ہے آخر؟ کبھی فال سے چننے والی عورت نبی کی توہین کر دے، آسیہ ملونہ، اور یہاں کبھی کوئی جواری قسم کا آدمی قرآن کے اوراق پہ ایسی نازیبا کارٹون اور نقشے اور غلط قسم کی تصویریں بنائے اور پھر انہیں مسلم آبادی میں اچھال دے۔ بتاؤ اس کا کیا کریں؟ ہم جس مذہب کے بہی خواہ ہیں اور جس مذہب پر قائم ہیں اور جس مذہب پر مرنا چاہتے ہیں، وہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ ہم تو تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ آج تک پوری دنیا میں کوئی انسانیت بتائے کہ کسی مسلمان نے تورات جلائی ہو، کسی نے انجیل جلائی ہو، کسی نے زبور جلائی ہو، جس کے متفقہ ہونے پر ان کے ماننے والوں کا بھی اعتماد نہیں ہے۔ جتنے حاملین تورات ہیں دنیا میں، ان سے پوچھیں کہ یہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، تو وہ ایک ہی جواب دیں گے، نہیں، کچھ بدل گئی، زمانے آتے رہے، تغیر تبدل ہوتا رہا، کچھ اوراق ادھر، کچھ ٹوٹ گئے، کچھ بن گئے، کچھ محفوظ رہے، بس یہ ہے۔ ایک فرقے نے جو اٹھائی ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے، دوسرے فرقے نے جو اٹھائی ہے وہ کہتا ہے یہ ہے، تیسرے نے جو اٹھائی ہے۔ اسی مسیحی برادری کو دیکھ لے، وہ بھی جس کتاب کو اٹھا کے اپنے لیے بخشش کا سامان اور حیات زندگی گزارنے کا، حیات گزارنے کا اصول بنایا ہو، جنہوں نے طرز حیات بنایا ہے، ان سے پوچھ لیں یار یہ وہی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی؟ وہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جی، متی والی ٹھیک ہے، لوقا والی غلط ہے۔ لوقا والے کہیں گے یوحنا والی ٹھیک ہے، لوقا والی غلط ہے، وہ کہے گا بائبل ٹھیک ہے، وہ کہے گا فلاں ٹھیک ہے۔ تم اپنی کتاب پر خود متفق نہیں ہو، پھر بھی ہم کہتے ہیں انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ تعظیم کوئی تمہارے اوپر احسان کر کے نہیں کرتے، ہم یہ تعظیم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی مسلمان کی دکان سے ردی میں بھی وہ کاغذ نہیں ملے گا جس کاغذ میں تورات کے فرامین چھپے ہوں یا انجیل کے فرامین چھپے ہوئے ہوں یا زبور کے فرامین چھپے ہوئے ہوں، اور تم پتہ نہیں تمہیں کیا جوش چڑھتا ہے، آئے روز کبھی نہ کبھی اوراق قرآن کے اٹھائے۔ حیثیت کیا ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ کوئی جواری، کوئی نشائی، جسے نہ کوئی علم، نہ کوئی صلاحیت، نہ کوئی۔ اب یہ اس کی فیڈنگ کون کرتا ہے؟ اس سے یہ کام کون کرواتا ہے؟ کون ایسی گفتگو اور ایسی پریچ اور ایسی تبلیغ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ دشمنی پیدا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہم اسی ایک نشئی کو پکڑوا دیتے ہیں، وہی ایک جواری قسم کا آدمی، لا یعنی فضول، جس نے یہ حرکت کی، اور آخر میں کبھی کبھی تو مہربان ہو جائے نا کچھ لوگ تو کہتے ہیں پاگل تھا جی، فاتر العقل تھا۔ یہ ایسا قانونی پوائنٹ ان کے ہاتھ ہے، یہ پاگل تھا، اور عدلیہ مجبور ہو جاتی ہے جی اب کیا کرے، پاگل کو کیا کہیں، اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں لگتی، پھر اسے پاگل بنا کے اس کا موقع دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس جواری کے مذہبی رہنما کو دیکھا جائے کون تھا، وہ کس کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے، کون اس کی ذہنی تربیت کرتا ہے، کون اس کی مذہبی تربیت کرتا ہے،
کس نے اسے مجبور کیا ہے؟ اور اس کی مثال ہمارے ملک میں موجود ہے. اگر آپ کی یادداشت میں نہ ہو تو میں دلا دیتا ہوں. ہمارے ایک پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ایک پولیس ملازم نے قتل کیا تھا. کیا نام تھا؟ غازی ممتاز قادری نے رحمت اللہ علیہ. اب قتل اس نے کیا لیکن پکڑے کی کون گئے؟ اس نے جمعہ کہاں پڑھا ہے؟ یہ بیعت کس کی ہے؟ اس کا نکاح کہاں کون تھا؟ اس کا حلقہ عقیدت کس سے جڑا ہوا ہے؟ کس نے ان کی ایسی فیڈنگ کی ہے؟ کس نے ایسی تربیت کی ہے؟ اگر ہمارے ان کے متعلق ایسی کھوج لگائی جا سکتی ہے تو ان کے پادری آسمان سے اترے ہیں؟ یہ آسمان سے اترے ہیں؟ کس نے اس کو بتایا کہ اللہ کے قرآن پہ یہ تصویر چھاپ؟ کس نے بتایا کہ اللہ کے قرآن کی اس طرح توہین کر؟ کس نے یہ فیڈنگ کی اس کی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قابل تعظیم نہیں ہے، اس کا احترام نہیں کرنا؟ یار میری سوسائٹی کا تاجر، کاشتکار، مزدور، ریڑی بان اور جس بھی کمزور سے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والا تورات کی بھی عزت کرے، انجیل کی بھی کرے، زبور بھی کی کرے، اور تمہارے گرجاؤں میں ہمارے قرآن کی تعظیم نہ ہو، یہ بے انصافی برداشت نہیں ہوتی. یہ برداشت نہیں ہوتی. یہ ساری کس کی کتابیں ہیں؟ اللہ کی کتابیں ہیں. اگر کوئی بدل گئی ہے تو بعد والوں کا قصور ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہونے میں تو دوسری رائے نہیں ہے. اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جہاں اداروں نے اس کو پکڑا ہوا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، وہاں ان کے ان مربیان کو جنہوں نے تربیت کی ہے ان کو بھی پکڑیں، ان کو بھی دیکھیں کہ بھی تم کیا کرتے ہو، کیا تہمیز، کیا تہذیب سکھاتے ہو ان کو، کیسی ذہنی تربیت کرتے ہو ان کی، کیا تعصب بھرتے ہو ان کے ذہنوں میں. یہ جو بھی ہوا دل خراش ہوا، ہمیں اس پر غم ہے، افسوس ہے. ہم ضابطوں کی پاسداری کرتے ہوئے، دفعہ 144 کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے باہر تو نہیں جائیں گے، لیکن اتنا اظہار افسوس کرنا یہ ہمارا شرعی بھی حق ہے، قانونی بھی حق ہے اور اخلاقی بھی حق ہے. پھر اس کے ری ایکشن میں ہمارے کچھ جوان، ہمارے مسلم امہ کے کچھ لوگ جنہوں نے جو آگے قدم اٹھایا وہ بھی درست نہیں اٹھایا. ہم ان کے حامی بھی نہیں ہیں، جس طرح ہم اس کے حامی نہیں ہیں. اس نے یہ عمل نہ کیا ہوتا تو رد عمل نہ ہوتا، لیکن رد عمل بھی بہت سارا خلاف شرع ہوا ہے. کئی ایسے بے قصوروں کے گھر جلا دیے گئے جن کو واقعے کا دور تک پتہ ہی نہیں. دکانیں جلا دی گئیں، ان کے مذہبی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا، گرجا گھروں کو جلا دیا گیا، اشتعال دلایا. اور کئی ایسے اللہ کے بندے نہ انہیں واقعے کا پتہ نہ کوئی سپیکر سے اعلان سنا اٹھ کے دوڑ پڑے، کوئی ڈنڈا لے کے، کوئی ہتھوڑا لے کے، کوئی خنجر لے کے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہاں دوڑ پڑے، اور جا کے انہوں نے جو نقصان کیا اس سے بھی مسلم امہ کا امیج خراب ہوا ہے. ہماری مذہبی تہذیب پتہ کیا ہے؟ ایک بات سن لیں اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدین کو جنہیں تلوار چلانے کی تربیت دے کر بھیجا جاتا تھا، جنہیں دشمن کے خلاف مارنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے بھیجا جاتا تھا، انہیں پتہ ہے کیا نصیحت کرتے تھے؟ سننا، خطبے میں آتا ہے لا تقتلوا الابریاء، جو جنگ میں شریک نہ ہوں، بے شک غیر مسلم ہوں، بری ان کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا رجال الدین، ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا المزارع، دشمن کی کھیتیوں کو نہ جلانا. ولا تقتلوا النساء والاطفال والشیوخ، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا. بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ان کے پھل آور درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتیوں کو نہ جلانا. جنگ میں جو نہیں شامل ہونا چاہتا وہ ان کے اس رویے سے آزاد ہے، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں، اس کو کچھ نہ کہنا.
ہمارا مذہب عمومی شہری کو تو کیا سکھائے گا؟ جسے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے اسے یہ تہذیب سکھا کے بھیج رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ جنہوں نے بھی یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے انہوں نے بھی کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی، انہوں نے بھی کوئی خدمت نہیں کی اسلام کی۔ آپ اس پہ ناراض بھی نہ ہوں اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہر وہ شخص جو اس کا ذمہ دار ہے، مربی جس نے اس جواری کی تربیت کی قرآن پاک کے اوراق کے ساتھ بے حرمتی کرنے والی، اس کو پکڑیں، اور ایک اور بھی کریں، سابقہ گورنمنٹوں کی طرح پیمپر نہ باندھیں، مجاہدوں جیسے لباس پہنیں، 1-2 سال رکھنے کے بعد انہیں غیر ملک بھیج دیتے ہو۔ اب پاکستان کا عیسائی کہتا ہے کہ میں یہ حرکت اس لیے کرتا ہوں، مجھے وہاں کی نیشنلٹی ویسے تو ملتی نہیں، میں یہاں کوئی توہین کر لوں تو وہ لوگ مجھے منگوا لیتے ہیں اور وہاں VIP پروٹوکول ملتا ہے۔ جب تم بے انصافی کرتے ہو نا عدلیہ کے معاملے میں، پھر یہ ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ جو واقعتاً قابل قدغن ہیں اور قابل سزا ہیں، اپنے آئین کے مطابق انہیں سزا پہ چڑھا دیں، ان کی کوئی اس پر حیل و حجت نہ کریں۔ اللہ کی قسم صرف رب کا خوف دل میں رکھیں۔ بے دین اور مشرک میں جرت ہو ہی نہیں سکتی، مت دیکھیں ان کی طرف، اللہ کی رضا کو دیکھیں، اور جس نے قرآن پاک کی یہ بے حرمتی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دے کر اس کو اسی طرح سزا دے دیں جو سزا بنتی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری سزائیں شرعی نہیں ہیں، چلو جتنی قانونی ہیں اتنی تو دے دیں، اسے اتنی تو دے دیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ اسے اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟